اوکے، ڈومین نمبر 4 کی دوسرا ماڈیول آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس کا ماڈیول نمبر 1 جو تھا وہ ولنریبلٹی مینجمنٹ کے اوپر تھا۔ ماڈیول 2 جو ہے یہ انسیڈنٹ رسپانس کے اوپر ہے۔ اب اس کے اندر بہت ساری آپ کو سملیرٹیز ملیں گی کیونکہ دونوں کی رپورٹنگ اینڈ کمیونیکیشن از آلموسٹ دا سیم۔ اب یہاں پہ ہم آج اسٹیک ہولڈر آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ کمیونیکیشن کو دیکھ رہے ہیں۔ اب اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں آپ کے جو بھی آپ کے کلائنٹس ہو، کسٹمرز ہوں، آپ کے انویسٹرز ہیں یا آپ کے شیئر ہولڈرز ہیں، انہیں سب کو ہم اسٹیک ہولڈرز کہتے ہیں۔ انہیں ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں اور بہتر طریقے سے ان سے کیسے ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ اب انسیڈنٹ رسپانس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ اگر کوئی بھی ایک اسپیسیفک کائنڈ آف انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اسے ہم کس طرح سے ہینڈل کریں گے، کون کون سی پارٹیز اس کے اندر انوالوڈ ہوں گی، کمیونیکیشن کا میکینزم کیا ہوگا، یہ ساری چیزوں کو ہمیں اس کے اندر دیکھنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کے اندر آپ یہ نوٹس کریں کہ میں نے یہاں پہ اس کا ٹاپک بتایا، پھر ڈیفینیشن، اس کے کمپوننٹس اور ایک ایگزامپل کے تھرو سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس میں پہلے دیکھتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈر میپنگ کیا ہوتی ہے۔ یہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کوئی بھی انٹرنل یا ایکسٹرنل پارٹیز آپ کی انوالوڈ ہیں انسیڈنٹ رسپانس پروسیس کے اندر جسے آپ نے بتانا تھا یا انفارم کرنا ہے۔ اس کے اندر اس کے کمپوننٹ انٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہو سکتے ہیں، ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہو سکتے ہیں، انفلوئنس اینڈ انٹرسٹ میپنگ ہو سکتی ہے۔ ایگزامپل ہے کہ آپ میپ کریں گے جس کے اندر آئی ٹی اسٹاف، لیگل ٹیمز، مینجمنٹ اینڈ ایکسٹرنل پارٹنرز لائک وینڈرز اور ریگولیٹری باڈیز انکلوڈیڈ ہوں گی جو کہ آپ کے اسٹیک ہولڈر میپنگ کے اندر آئیں گی۔ پھر اس کے بعد ہم ان کے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز دیکھتے ہیں۔ اب اس کے اندر ہم ڈیفائن کریں گے اسپیسیفک رولز اور ڈیوٹیز ہر اسٹیک ہولڈر کی ان انسیڈنٹ رسپانس پروسیس، کہ کون سا اسٹیک ہولڈر ایسا ہے کہ اس کی کوئی رسپانسبلٹیز ہیں یا اس کے اوپر کوئی ڈیوٹیز ہیں جو اس نے کرنی ہے۔ اس میں رول اسائنمنٹ آ گیا، کمیونیکیشن رسپانسبلٹیز آ گئی۔ رول اسائنمنٹ کے اندر کہ کون فرسٹ ہینڈلر ہوگا، کمیونیکیشن کون باہر پبلک کو بتائے گا، اور اکاؤنٹیبلٹی کہ کون چیک کرے گا کہ ہو واز رسپانسبل ان دیٹ۔ تو اس کے اندر جو چیف انفارمیشن آفیسر ہے اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک ڈیسیجن میکر ہوتا ہے، جبکہ آئی ٹی ٹیم جو ہے وہ صرف ٹیکنیکل رسپانس کو اور کمیونیکیشن اپڈیٹس کو جو آپ کی کمیونیکیشن ٹیم ہے اسے اپڈیٹ کر رہی ہوگی۔ اب کمیونیکیشن چینلز کے اندر ہم اسٹیبلش کرتے ہیں میتھڈز اور ٹولز جو کہ یوز ہوں گے ان آرڈر ٹو کمیونیکیٹ ود اسٹیک ہولڈرز کسی بھی انسیڈنٹ کے بیچ میں۔ اب وہ ای میل کے تھرو ہو سکتا ہے، فون کے اوپر ہو جاتا ہے، انسیڈنٹ مینجمنٹ سسٹمز ہیں یا سیکیور چینلز کے تھرو انہیں انفارمیشن پہنچائی جاتی ہے۔ اب کمیونیکیشن جب بھی ہم ایکسٹرنل پارٹنرز کے ساتھ کریں گے تو وہ ہمیشہ ہم انکرپٹڈ ای میلز پہ کرتے ہیں، جبکہ ہماری جو انٹرنل اپڈیٹس ہیں وہ بھی سیکیور انسٹنٹ میسیجنگ پلیٹ فارمز اگر کوئی بھی آپ یوز کر رہے ہیں ان کے تھرو ہوتا ہے۔ پھر انفارمیشن شیئرنگ آ جاتی ہے، اس کے اندر ہم ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کس حد تک انفارمیشن ہم نے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی۔ اس کے اندر کانٹینٹ ریلیونس کہ کون سا کانٹینٹ ہے جو ریلیونٹ ہے، اس کی فریکوینسی کیا ہوگی اور ٹائمنگ کیا ہوگی۔ اب آئی ٹی ٹیم ریسیو کرے گی ریئل ٹائم اپڈیٹس اپنے ٹیکنیکل ڈیٹیلز اپنی سیکیورٹی ٹیم سے، اور ایگزیکٹیوز ہائی لیول سمریز کریٹ کریں گے اور وہ ہر 4، 6، 8 گھنٹے جیسے بھی انہوں نے ڈیفائن کیا اس کے حساب سے باہر انفارم کرتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں ایسکیلیشن پیتھس۔ ایسکیلیشن پاتھ کے اندر ہم آؤٹ لائن کرتے ہیں پروسیس ایسکیلیشن کی اور اس کے اندر کمیونیکیشن کی کہ اگر ہمیں اسٹیک ہولڈرز ان رسپانسو ہیں اور انسیڈنٹ کی سیویرٹی بہت زیادہ ہے تو ہم اور کیا طریقے ہیں جس کے تھرو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر ایسکیلیشن ٹریگرز آ جاتے ہیں، کمیونیکیشن ڈفرینٹ پروٹوکولز آ جاتی ہیں اور بیک اپ کانٹیکٹس آ جاتے ہیں کہ اگر پرائمری کانٹیکٹ ان ریچ نہیں ہے تو آپ سیکنڈری کانٹیکٹ سے کیسے ریچ کریں گے۔ جیسے کہ سی آئی او اگر اویلیبل نہیں ہے کمیونیکیشن کے لیے تو آپ چیف آپریٹنگ آفیسر سے بات کریں گے اور اسے بتائیں گے کہ یہ ہو گیا ہے پرابلم، اب اسے کیسے کرنا ہے تاکہ وہ ایسکیلیٹ کر سکے اسے چیف ایگزیکٹو آفیسر تک۔ پھر ہمارے پاس آتی ہے ڈاکیومنٹیشن اینڈ ریکارڈ کیپنگ۔ ہم مینٹین کرتے ہیں سارے لاگس اباؤٹ دی کمیونیکیشن ڈیورنگ دی انسیڈنٹ جو بھی ہوا ہے اور اس کا آڈٹ ہم تاکہ بعد میں کر سکیں۔ اس کے اندر کمیونیکیشن لاگز آ گئے، انسیڈنٹ ڈاکیومنٹیشن اور آڈٹ ٹریلز آ گئے۔ اب اس کے اندر جتنی بھی کمیونیکیشن ہے وہ لاگ ہوتی ہے ان انسیڈنٹ مینجمنٹ سسٹم۔ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کسے انفارم کرنا ہے، کیا ڈسکس ہوا تھا اور کب ڈسکس ہوا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری اسٹیک ہولڈر آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ کمیونیکیشن کے انڈر آتی ہیں۔